يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نور محمد الهدى اللهم صل على جسد محمد الهدى اللهم صل على قول محمد محترم حاضرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، قبل اس لیے کہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ تاریخ میں کوئی آدمی اس بات پر مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کی پیدائش کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ اس کا موٹا سا جواب یہ ہے کہ زیادہ لوگ 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ کل کے دن، کوئی 9 کو کہتا ہے، کوئی 7 کو کہتا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر والے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے وہ تو میں نے کچھ عرض کر دیا تھا۔ اب ہم یوں سمجھے کہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے آپ کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ باقاعدہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ قرآن کریم میں آپ کی پیدائش کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یعنی لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر کے اندر میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا کیا۔ آپ کا مولد، آپ کا جائے پیدائش، یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈیٹا جس کو بتانا ہو نا، اپنے نسب کے بارے میں بتانا ہو، نسب روحانی، نسب جسمانی، تو بات کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے حسب کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے نسب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حسب میں کتنی اونچی شان والے تھے اور آپ نسب میں کتنے عالی تھے۔ آپ کو اللہ نے کہاں پیدا کیا، کس ماحول میں پیدا کیا۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے بڑے سردار تھے، ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ اتنی بات یاد ہوگی آپ کو، اور اتنی بات یاد رکھیں، آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں اور زندگی کے 40 سال اس کے بعد آپ نے تقریباً 50 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 13 سال مدینہ طیبہ میں گزارے۔ یعنی آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ نے عمر کتنی پائی؟ تو آپ نے 63 سال
ساری حیات طیبہ کو پایا 63 سال. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ پیدا بھی پیر والے دن ہوئے اور آپ کی وفات بھی پیر والے دن. پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے، وصال شریف مدینہ منورہ میں ہوا، اور یہ جو زندگی آپ کی مدینہ منورہ والی ہے، اس زندگی کو بھی اور اس مقام کو بھی اللہ نے حرم بنایا. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ جس محلے میں پیدا ہوئے اس محلے کا کیا نام ہے؟ اس محلے کا نام آپ سے پوچھے تو آپ بتائیں اس محلے کا نام معاملہ ہے. معاملہ. اور عظمت کے باب میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش میں اللہ نے اس بات کو بھی مدعو خاطر رکھا ہے کہ آپ کو معاملہ میں پیدا کیا، اونچی جگہ پیدا کیا، پہاڑی میں پیدا کیا، ڈلوان میں پیدا نہیں کیا. جو بسملہ ہے دوسرا محلہ جس میں عام طور پہ ہم حاجی جاتے ہیں تو وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، اس علاقے کو بسملہ کہتے ہیں. تو آپ کو بسملہ میں پیدا نہیں کیا، یعنی کوئی آدمی کسی وقت یہ بھی نہ کہے کہ وہ جو نیچے بچہ پیدا ہوا ہے، بلکہ اگر کہنا ہو تو یہ کہے وہ جو اوپر بلندی میں پیدا ہوا ہے. یعنی اس بات کا بھی عظمت کے باب میں لحاظ رکھا گیا ہے. اب آپ پیدا ہوتے ہیں، اب پیدائش کے بعد آپ کی جو زندگی کا اب یہ جو دور ہے یہ دیہات میں گزرتا ہے. یعنی عرب کا اس وقت کا جو ماحول تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کو ان کی صحیح ذہنی نشو و نما کے لیے، تربیت کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا. تو شہر میں عورتیں آیا کرتی تھی، دائیاں، وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. اسی طریقے سے ایک خوش نصیب عورت جس کا نام اماں دائیہ حلیمہ ہے، وہ بھی شہر مکہ میں آتی ہے، اور مکہ مکرمہ جب آتی ہے تو اس بچے کو وہ گود میں اٹھاتی ہے. میں اس بات پر اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ آپ کو یتیم سمجھ کر پہلے کسی خاتون نے نہیں اٹھایا، اس کا باپ ہے نہیں، ہماری خدمت کون کرے گا. بات آمنہ کے مقدر کی تھی، بات اماں حلیمہ کی عزت کی تھی، قسمت کی تھی کہ اللہ نے اس خاتون کو عزت اور شرف اور مقام بخشنا تھا. اللہ نے آخری پیغمبر کی خدمت کے لیے اماں حلیمہ کا انتخاب کر دیا. اب آپ کی پیدائش کے بعد اب جو سفر آپ کا یہ شروع ہوتا ہے. آپ ابھی بھی اگر دیکھیں نا، جب یہ ریوڑ جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اونٹ پر یا گھوڑے پر، گدھے پر جب بھی سوار کرتے ہیں تو اس بچے کو باندھتے ہیں. اور لمبے اسفار کے اندر تو یہ عام معمول ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو جانوروں کے اوپر باندھا جاتا تھا. لیکن آج آپ اس بچے کو باندھنے کا عمل دیکھیں کہ جب ان کو سوار کیا جاتا ہے تو ان کو آپ اس کے اندر لپیٹ کر آپ کو سوار کر دیا جاتا ہے. اب اماں حلیمہ آگے بیٹھتی ہے، اب سواری کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، سواری اٹھتی نہیں. کسی سیاڑے نے اسی وقت کہہ دیا کہ جس انداز سے آپ نے بچے کو بٹھایا ہے اور آپ سواری کو اٹھا رہی ہیں یہ کبھی بھی نہیں تھی. لیکن کیا کریں؟ اس نے کہا آپ اس بچے کو اٹھا کر آگے بٹھائیں اور آپ خود پیچھے بیٹھے، دیکھیں سواری کیسے اٹھتی ہے. میں اپنا ذوق میں کہہ رہا ہوں
جس پیغمبر نے مسجد اقصی میں جا کر معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کی امامت آگے کھڑے کر کے کرنی ہو، وہ پیغمبر پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو سوال کیا جاتا ہے، اب وہی سواری جس کے بارے میں آتا ہے کہ ڈاچی جو کمزور ہے، ناتواں ہے، چلنے پھرنے کی اتنی ضرورت نہیں رکھتی، لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبر آپ پر سوار ہوتے ہیں تو وہی سواری اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ تیزگام بن جاتی ہے، اور وہ باقی سواریوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ تو راستے میں پوچھنے والوں نے اماں حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ شہر مکہ گئی تھی، لگتا ہے کہ سواری اپنی تبدیل کر دی، تم نے سواری تبدیل کر دی؟ اماں حلیمہ فرماتی ہیں نہیں، میں نے سواری تبدیل نہیں کی، آج میری سواری کا سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ کیا آپ کی سیرت طیبہ آپ کی پیدائش سے پہلے کیا آپ کے بعد؟ اب جس احتیاط کے ساتھ، جس ادب کے ساتھ آپ کی پرورش ہو رہی ہے، آپ کی خدمت ہو رہی ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ بکریاں چرانے پہ جانے کو اصرار فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اب اماں حلیمہ آپ کو چھپاتی ہیں، باقی بچوں سے امتیازی حیثیت سے رکھتی ہیں، اور ابھی جانے پر کبھی آپ اصرار بھی فرمائیں تو شیما کو کہتی ہیں کہ اپنے قریشی بھائی کا بہت خیال رکھنا، اپنے قریشی بھائی کا بہت خیال رکھنا، کہیں تم جانور چرانے میں مصروف رہو اور کوئی بھیڑیا آ کر اس بچے کو نقصان پہنچا دے، کوئی چیز سے نقصان پہنچا دے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر یہ مکہ کے قریشی ہمارے راستے بند کر دیں گے، یہ ہمیں آرام سے نہیں رکھیں گے۔ دوستو، ایک تو یہ سیرت ہے اور یہ دور ہے آپ کا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آتا ہے، اسی بچے کو لے کر شیما جو ہے بکریاں چرانے جا رہی ہیں، اور اپنے اس قریشی بھائی کو ایک جگہ بٹھاتی ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی لباس میں ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوتی ہے جو آ کر اس بچے کے سینہ مبارک کو کھولتی ہے، اور ہم ڈر کے مارے بھاگے وہاں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کو واقع شق صدر کہتے ہیں، اس سینہ مبارک کو کھولا جا رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اور وہ بچپن میں بھی ہوتی ہیں، لڑکپن میں ہوتی ہیں، جوانی میں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں ہوتی ہیں۔ زندگی کا کوئی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جن سے وہ ان بیماریوں سے یا ان عادات سے انسان کا واسطہ نہ پڑے۔ اب ہم غور کریں کہ چھوٹا سا بچہ ہو، 2 سال کا بچہ ہو، اگر آپ اسے پیار نہیں دیتے، آپ اسے غصہ کرتے ہیں، آپ اسے ڈانٹتے ہیں، تو اس بچے کا جو رد عمل ہوتا ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا، لیکن اس کو اتنا غصہ آتا ہے اس آدمی پر کہ جو اس کے مزاج کے خلاف نکلتا ہے۔ اب جو بچپنے کی کمزوریاں ہیں، بچپنے کے اندر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کے اندر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہو، اللہ کے پیغمبر کو اتنا معصوم بنایا، اتنا شان والا بنایا، اتنی عظمت والا بنایا کہ جبریل امین کے لگے مجھے حکم ہوا کہ آپ کے سینے میں حکمت کو بھر دو، محبت کو بھر دو، معرفت کو بھر دو، اللہ کی رضا کو بھر دو۔
اور اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں انسانی مزاج پر ایک شریف آدمی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں آپ کے قلب اثر سے نکالتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک الگ سے اعزاز ہے، یہ الگ سے ایک شان ہے آپ کی، کہ آپ کے اندر سے بچپنے کی وہ ساری چیزیں آپ سے دور کر دیں گی۔ اب یہ قریشی بھائی جن کو کہتے ہیں، اب شیما جن کو قریشی بھائی اپنا کہتی ہیں، اب ان کی پرورش ہو رہی ہے، ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت مدینہ منورہ آتے ہیں جب مدینہ طیبہ کا نام مدینہ نہیں ہے۔ یہ وہی سفر تھا جس سفر میں اماں آمنہ اپنے اس دست جگر کو اپنے باپ حضرت عبداللہ کی قبر پہ لے کے آئی تھی، باپ کی قبر دکھانے آئی تھی کہ یہ تمہارے باپ تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں آتا نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس زمین سے انسان کو پیدا کیا گیا اسی زمین میں دوبارہ اس کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جب اس کی 4 ماہ عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کی پیدائش کے خمیر کو لا کر اس کی ناف میں رکھا جاتا ہے۔ تو جس انسان کا خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے اس کو پھر وہی دفن ہونا ہوتا ہے۔ آپ کا خمیر کہاں سے اٹھا، میرا کہاں سے اٹھا، اور جہاں جہاں جس کا خمیر ہوگا، آپ یہ شعر سنتے رہتے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے ساتھ یعنی حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت مدینہ منورہ آئے جبکہ آپ کی عمر 6 سال تھی، اور آئے کیوں؟ یہ آپ کا نانہال تھا، یعنی قبیلہ بنو نجار جو تھا، یہ اماں آمنہ کا خاندان جو تھا اس وقت سے ہی مدنی تھا جب مدینہ آباد نہیں تھا، یعنی مدینہ منورہ کی یہ شکل نہیں تھی۔ اور آپ کے جو والد حضرت عبداللہ تھے، ان کی وفات کے جو سانیہ پیش آیا تھا وہ بھی اس طرح تھا کہ یہ اماں آمنہ یعنی اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنے بیکے آئی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو گیا تھا، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے۔ یعنی آپ سے پوچھے کہ اللہ کے پیغمبر کے والد کی قبر کہاں ہے تو آپ یہ کہیں گے مدینہ منورہ میں ہے۔ پھر اس کی بھی میں بات عرض کرتا ہوں آپ سے کہ مدینہ منورہ میں کہاں ہے۔ اب یہ وہی سفر ہے جس سفر سے آپ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ تو جب مقام ابوا پر پہنچتے ہیں تو خدا کے گھر میں دیکھیں کہ اماں آمنہ ابوا میں پہنچ کے فوت ہو گئی، اور باپ بھی فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی۔ تو شاعر کہتا ہے نا، اللہ تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، تو کیسے یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہے؟ اسباب کی دنیا میں جس کے ماں باپ نہ ہوں ان بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، ان کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے۔ اب اس بچے کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ، ہر آنے والا دن میرا محبوب پیغمبر آپ کا ہے، ہر آنے والے دن کی بہاریں آپ کی ہیں۔ اب یہ بچہ اپنی ماں کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ اب اس بچے نے اسی قافلے میں مکہ مکرمہ جانا ہے، کیا کیا سوچ آئی ہوگی؟ باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، عمر بھی ایسی ہے۔
اچھا بھول نہ جاؤں، آپ کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کی قبر مدینہ منورہ میں بنی، اور مدینہ منورہ میں کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو ننہال تھا وہ قبیلہ بنو نجار سے تھا، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا یہ یثرب میں آباد تھا، اور حضرت عبداللہ جو تھے یہ اپنی اہلیہ یعنی اماں آمنہ کے ساتھ اپنے سسرال آئے ہوئے تھے، یعنی اماں آمنہ اپنے میکے آئی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کی زندگی کے دن یہاں پورے ہو گئے۔ اب آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں کہ جہاں سے اللہ نے باپ کا خمیر لیا تھا، حضرت عبدالمطلب کے باقی بیٹے مدینہ میں نہیں کوئی بھی، عبدالدار کی قبر، عبد شمس کی قبر، اور جتنی بھی اولاد باقی ہے، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ، ان میں سے حضرت عباس، حضرت حمزہ جو ہیں یہ مدینہ کے اطراف میں ہیں، یعنی بہت تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ اب حضرت عبداللہ کی قبر پتہ ہے کہاں بنی ہے؟ حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے وہ جہاں باب السلام واقع ہے نا، باب السلام جہاں سے لوگ السلام کے لیے اگر داخل ہوتے ہیں، آپ کی قبر تقریباً 1980 تک یہاں پر تھی، 1980 تک آپ کی قبر یہ باب السلام کے باہر تھی، یعنی آج سے 45 سال پہلے تک یہ قبر وہاں موجود تھی، یعنی حرم تو بعد میں آباد ہوا نا۔ اب 45 سال پہلے جب مسجد حرم کی توسیع ہوئی، یعنی جنہوں نے 50 سال پہلے عمرہ کیا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں 40 سال پہلے کہ یہ جو بازار ہوتا تھا مدینہ منورہ کا یہ مسجد نبوی کے دروازے میں تھا بالکل، یعنی لوگ جیسے بازار میں چلتے چلتے قریب مسجد ہے تو ایسے مسجد تھی۔ تو آپ کے جو والد گرامی کی جو قبر ہے وہ یہاں واقع ہے، اور کب تک واقع ہے؟ یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ فوت ہوئے، اور اس سفر سے لے کر یعنی آج سے 45 سال پہلے تک وہ قبر کہاں واقع ہے؟ باب السلام سے باہر۔ جب توسیع ہو رہی ہے تو اس توسیع کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس قبر کو کھولا جائے، اس قبر کو یہاں سے منتقل کیا جائے، اور عجیب بات آپ کو سناؤں کہ تقریباً ہندوستان پاکستان کے 5 علماء بزرگ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، اور جب قبر کشائی ہو رہی ہے تو قبر کشائی کے وقت ان علماء سے کہا گیا کہ یہ قبر معروف ہے، مشہور ہے، تاریخی بات ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی ہے، کے والد کی ہے، تو لہذا اور بھی قبریں ہیں یہاں پر، اس قبر کو ہم کھولنے لگے ہیں، تو آپ اس موقع پہ یہاں تشریف لائیں، ابھی قبر کھولی جائے گی، آگے کے معاملات کو آپ دیکھیں، پھر اس میت کی تصویر دوسری جگہ کریں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب قبر کھول رہی ہے۔ اب یہ ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس تاریخ کے بارے میں کوئی شک کرے۔ اس وقت جو بزرگ موجود تھے ان میں ایک کا نام ہے مولانا عاشق الہی بلند شاہی، یہ 1996 میں فوت ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ کے بیت اٹھانے والوں میں تھے۔ پیر محمد شاہ صاحب جو یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کے والد تھے سید پیر غریب اللہ شاہ صاحب، وہ بھی شامل تھے اس میں، اور 5-7 علماء تھے، اور باقی وہاں کے جو شعبہ ترہیز و تکفیر کے لوگ ہیں وہ تھے۔ ان بزرگوں کی روایت یہ ہے کہ جس وقت ہم نے حضرت عبداللہ کی میت کو ہاتھ ڈالا نکالنے کے لیے تو آپ اپنی قبر مبارک میں اسی طرح تھے جیسے ابھی دفن کیا ہو، اسی طرح تھے کہ جیسے ابھی دفن کیا ہو، تو پھر آپ کو اٹھا کر آپ کی تصویر دوبارہ بقی میں کی گئی۔ یہ پھر
حرم کیسا ہوگی ذرا.